محمد وآل محمد وجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم السارق والسارقة اقطعوا أيديهما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد گزارش ہے کہ پاس اللہ نے طلاق فرما کے مرحوم گلشن سید امین سید اسماعیل سید محبوب خان عامر خان منیر خان سکین خان مولا شاہ ایک سلوات کا سفار محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل آپ کو معلوم ہے کہ آج کا دن اور آپ کو غم کا دن ہے اور ہم اور آپ کے آخری امام حضرت امام علیہ رضا علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وجل کی شہادت زیادت اور مقامات پہ عاشق میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ مصافحہ کرنا ایک سنت ہے ثواب کا کام ہے شہادت کے دنوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مصافحہ کرنا بالکل حرام ہے اور شریعت میں ایسا کچھ حرام نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ احتیاط اس لیے لوگ کر لیتے ہیں کہ آدمی کو انسان کو یہ احساس رہے کہ آج کا دن جو ہے وہ ہر دن جیسا نہیں ہے اور آج کسی معصوم کی شہادت اور غم کا دن ہے اگر کوئی احتیاط کر لیتا ہے نہیں کرتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی حرام اور حلال کا شائبہ نہیں ہے زیادہ تر وہ شہادت کے دن جو ہے آدمی سوچتا ہے کہ روز مصافحہ کرتے ہیں تو چلو آج نہیں کریں گے تو اس سے ایک احساس باقی رہے گا مثلاً کہ آج جو ہے شہادت کا دن ہے تو اس لیے شرم جو ہے کوئی اسے مثلاً ناجائز نہ سمجھے یا نہ سمجھے کہ کسی نے کر لیا تو نعوذ باللہ اس نے حرام کیا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ایک سوال آپ کا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل خدا بند عالم کی قرآن مجید کی یہ مشہور معروف آیت ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما میں نے آپ کو مومن کے صفات بتائے اور خدا بند عالم نے اس آیت کریمہ میں متوجہ کیا متنبہ کیا دیکھو اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت فاقطعوا ایدیہما تو اس کے ہاتھ کاٹ دیجیے چوری کرنے کی سزا اسلام میں کیا ہے ہاتھوں کو کاٹ دینا یعنی اگر اسلامی حکومت ہو اور نعوذ باللہ اعوذ باللہ ہماری چوری پکڑی جائے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں ایک بری صفت ہے جسے چوری کہتے ہیں اور اس مجلس میں نے اس لیے اس آیت مبارکہ کو پیش کیا ہے سب سے پہلے یہ
جائے تو ہم اپنے لیے اور آپ کے لیے یہ کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو ابتدائی دور سے، جب ہمارا بچہ تھوڑا روشن زمین ہو، تھوڑا ہوشیار ہو، تھوڑا سا بڑا ہو، سوچنے سمجھنے لگے اچھا برا، تو سب سے پہلے ہم اس نے یہی سمجھائیں کہ بیٹا کبھی چوری نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ اگر ہمارے بچے کے اسکول کے بیگ میں اگر ہمیں پینسل بھی مل جائے جو ہمارے بچے کی نہ ہو، تو ہم اس سے پوچھیں کہ بیٹا یہ پینسل تمہارے بیگ میں کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ۔ یہ تم صبح میں شارپنر نہیں لے کے گئے تھے، یہ تمہارے باکس میں شارپنر کہاں سے آیا؟ تو پھر جو ہے وہ آپ کا بچہ بتائے گا کہ وہ میری نہیں ہے، وہ کسی اور کی ہے، تو اسے آپ سمجھائیے کہ کسی اور کی چیز کو بغیر اجازت لے لینا اور اسے خبر نہ ہو، اسی کا نام چوری ہے۔ جب بچے کو آپ اس منزل سے سکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ زندگی کے کسی لمحے میں چوری کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے۔ تو اپنے بچوں کو یہ سکھائیے، لیکن چونکہ اس مرحلے پر نعوذ باللہ ہم اپنے بچوں سے بہت غافل ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے غافل ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے کا باکس اگر غائب ہو جائے تو فوراً ہمیں اور ہمارے گھر کی عورتوں کو، ماؤں کو فکر ہوتی ہے کہ تمہارا باکس کیا ہوا، لیکن اگر کسی دوسرے کا باکس لے کے چلا آئے تو پھر ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ یہ دوسرے کا کیوں لے کے آ گئے، جبکہ اس غائب ہونے سے زیادہ ٹینشن ہمیں اس وقت ہونا چاہیے جب وہ دوسرے کا لے کے آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری یہ کیسے ہمت پڑی کہ تم دوسرے کا لے کے آ گئے، یہ تو تمہارا اپنا ہے نہیں۔ لیکن اس کو لانے کا ملال ہمیں کم ہوتا ہے اور جانے کا ملال ہمیں زیادہ ہوتا ہے، اور جب اس کے اپوزیشن میں ہمارے تصورات اور خیالات اور ہماری تھنکنگ آ جائے گی کہ ہمارا چلا گیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، لیکن آ گیا تو یہ بہت بڑے ٹینشن کی بات ہے، تو انشاءاللہ ہمارے بچے کبھی بھی چوری کی طرف اپنی نظریں اٹھا کے نہیں دیں گے۔ ایک اور سوال ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بلند ترین سوال پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب مامون کے دربار میں ایک چور لایا ہے اور کہا گیا کہ اس نے چوری کی ہے اور اس کی چوری ثابت ہے، تو مامون نے کہا اس کو سزا دو، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ جب مامون پڑھا تو اس نے کہا کہ مامون کم از کم میرے ہاتھ وہ کاٹے جو خود چور نہ ہو۔ بھئی یہ کیا کہ کوئی بھی میرے ہاتھ کاٹ دے، کم سے کم میرے ہاتھ وہ کاٹ دے جو خود چور نہ ہو۔ تو مامون نے جلاد کو ہٹایا اور خود تلوار لے کے آگے بڑھا، تو کہا مامون میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا چور تو تو ہی ہے، تو تو میرے ہاتھ کو کیسے کاٹے گا؟ میں چور ہوں؟ کیسے چور ہوں؟ وہ بڑی تفصیل بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ چور کیسے ہو، حق آل محمد پہ قبضہ کیے بیٹھے ہو، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ اپنے کو تم شاہ سمجھتے ہو۔ کہا حق آل محمد پہ؟ اب صاحب روایت نے لکھا کہ امام کو بلایا گیا، ہم اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اب جو ہے 8ویں امام کو بلایا گیا اور 8ویں امام کے سامنے مسئلہ رکھا گیا۔ تو دیکھیے ایسا ولی عہد کائنات میں ملے گا نہیں جو وقت کے بادشاہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ چور تمہیں چور کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہے۔ امام نے بھی اس کی تصدیق کی۔ کمال ہے، چور مسکرایا، مسکرا کے کہتا ہے مامون جب تم
میں چور سے ہار گئے تو کسی شاہ سے کہاں سے جیت پاؤ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ چور سے تو مار گئے۔ اور مامون نے ہاتھ کاٹنے سے منع کیا اس کو، اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ لیکن یہ جو امام نے اس کے جملے کی تصدیق کیا تھا، تو یہ مامون کے دل پہ خنجر کا کام کر گئی یہ بات، اور ایسی دشمنی بیٹھی کہ اس نے امام کا کام تمام کرنے کی قسم کھا کہ اب میں انہیں ضرور قتل کروں گا۔ اس کے باغ کے نئے نئے پھل تھے، انگور کی باغبانی ہوتی تھی۔ امام کو جب بلایا گیا تو اس سے پہلے اس نے ایک حکیم کو، ایک طبیب کو بلایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ ایسا زہر تیار کرو کہ یہ زہر جسم میں جانے کے بعد انسان کے ہلنے اور چلنے کی طاقت ختم ہو جائے۔ اللہ کتنا شدید زہر رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں زہر کو ملا اور انگور کے دانوں میں رکھا۔ اس کے بعد امام کی خدمت میں پیش کیا، کہا یہ میرے باغ کے نئے پھل ہیں، آپ سے نوش فرمائیں۔ امام نے جیسے ہی چند دانے کھائے، آج شہادت کا دن ہے میرے عزیزوں، چند قطرے آنسو گر جائیں تو امام کو غصہ پیش کر دینا، جد امجد کا بھروسہ اپنے وقت کے امام کو پیش کر دینا۔ آپ شہادت سن چکے، بس 2 جملے ہیں اور انشاءاللہ مجلس تمام ہے۔ اب امام نے وہ دانے نوش فرمائے، اس کے بعد امام کھڑے ہونا چاہ رہے تھے۔ امام اپنی رضا کو سنبھالتے ہوئے کھڑے ہوئے تو ظالم کہتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا کہ اے مامون، جہاں تو نے بھیجا ہے اسی اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ ساری وصیتیں کرتی، امام کی شہادت ہو گئی، لیکن ایک بہن تھی جسے بھی خبر نہیں تھی کہ میرا بھائی مارا جا چکا۔ جب سے امام آئے تھے معصومہ بہت پریشان تھی۔ اب اس کے بعد انہوں نے خراسان پہنچنے کا ارادہ کیا، سواری، محملیں، غلام، کنیزیں سب کے ساتھ میں چلی۔ امام کی بہن تھی، شہزادی تھی، سیدزادی تھی، بہت شان و شوکت کے ساتھ چلی۔ لیکن یہاں کا بادشاہ جو ہے مومن تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ امام رضا کی بہن معصومہ آ رہی ہے تو اس نے اپنی کنیز کو بلایا، اپنی زوجہ کو بلایا، کہا دیکھو ایک شہزادی آ رہی ہے، بہت احترام سے اسے بٹھانا، بہت احترام سے اتارنا، اور دیکھو اسے بھائی کے مرنے کی خبر فوراً ورنہ پریشان ہو جائے گی، میں اس کو اتارنا۔ شہزادی آئیں، سواریاں آئیں، تو معلوم ہے اس حاکم نے ساری کنیزوں سے کہا کہ سب استقبال کے لیے بڑھو۔ ہزاروں کنیزیں، خود حاکم کی زوجہ، شاہانہ طور سے خیمے لگائے گئے، ریشمی پردے لگائے گئے۔ اب اس کے بعد جب معصومہ تم داخل شہر ہوئی تو معصومہ تم یہ دیکھتی تھی کہ ہر گھر پہ کالا پرچم لگا ہوا ہے، ادھر دیکھتی تھی کالے جھنڈے نظر آ رہے تھے، تو قافلے والوں سے کہتی تھی کہ آخر یہ چاروں طرف کالا پرچم کیوں لگا ہے؟ کیا یہاں کا بادشاہ مر گیا ہے؟ کیا یہاں کا بادشاہ دنیا سے چلا جا رہا ہے؟ نہیں بیوی، کوئی بادشاہ نہیں مرا ہے، آپ آگے بڑھیے، منزل آپ کی آگے ہے، حاکم نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے۔ اب معصومہ کا قافلہ قریب آیا، کنیزیں آگے بڑھی، حاکم کی زوجہ آگے بڑھی، کنیزوں کے جھرمٹ میں محمل سے معصومہ کو اتارا۔ تو معصومہ نے پھر حاکم کی زوجہ سے پوچھا کہ بی بی یہ بتا کہ یہ پورے شہر میں کالے پرچم کیوں لگے ہیں؟ آخر کیا ہوا ہے؟ کوئی حادثہ ہوا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی آپ آئیے تو، آپ مسند پہ بیٹھیے، آپ کے لیے تکیے لگے ہیں، چادر لگی ہے،
मसनद बिछी, आप बैठिए। तो उसके बाद जब इमाम रज़ा की बहन मासूम मसनद पे बैठ गई, तकिए पे सर रख लिया और कनीज़ों के झुरमुट में एक खान सजा हुआ दस्तरखान आया। लेकिन मासूमा ने कहा पहले मुझे इतना बताओ कि शहर में काले परचम क्यों लगे हैं। बस एक मर्तबा हाकिम की बीवी खड़ी हुई, हाथों को जोड़ के कहती है, ऐ मासूमा, हमने आपसे बताया नहीं था, आपके भाई को जहर दे के मार दिया गया। वही जुमला सुनना था कि मासूम तुम बेहोश हो गई। मैं कहूँगा ऐ मासूम तुम अपने भाई की खबरें शहादत सुन के बेहोश हो गई। अरे आइए करबला के सहरा में देखिए, एक बहन है जिसके सामने उसके भाई की गर्दन पर शिमर खंजर चला रहा है और